27 رمضان ساتھیوں بھائیوں بہنوں اتوار کا مبارک دن آ چکا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں 27واں روزہ ہے، سب سے افضل ترین دن ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں 27 کا۔ اور آج کے دن میں پورے دن میں چلتے پھرتے آپ نے سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں دروازہ بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے، دولت والے فرشتے تمہاری مدد فوری طور پر اس عمل کو پڑھتے ہی کر کے جائیں گے۔ ایسا عمل آج کے دن کا بتاؤں گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ دنیا جہاں کی تمام پریشانیاں فوری طور پر یہ عمل حل کر دے گا۔ فوری طور پر یہاں وظیفہ پڑھو گے انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو منٹوں اور سیکنڈوں میں فوری طور پر جو بھی حاجت ہوگی، جو مراد ہوگی ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ ساری زندگی وظائف پڑھ لیے، اعمال کر لیے، لیکن آج تک کسی بھی عمل سے، کسی وظیفے سے آج تک تمہیں فائدہ نہ ہوا تو خدا را میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ دنیا جہاں کی تمام حاجتیں، دنیا جہاں کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں تمام کی تمام مرادیں اگر اس عمل کو پڑھتے ہی منٹوں سیکنڈوں میں حل نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ کوئی ایسی حاجت ہو، کوئی ایسی مراد ہو میرے بھائیوں میری بہنوں جو پوری ہی نہ ہوتی ہو، ساری زندگی گزر گئی وظائف پڑھتے پڑھتے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اعمال کرتے کرتے، لیکن جیب وہی کی وہی خالی ہے، گھر وہی کا وہی خالی ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ لوگوں نے دھتکار دیا ہے، لوگوں نے تمہاری غریبی کی وجہ سے، تمہاری بے بسی کی وجہ سے تم سے منہ پھیر لیا ہے۔ تو آؤ میرے بھائیوں میری بہنوں، آؤ تمہیں سچا عمل بتاؤں، ایسا عمل بتاؤں کہ جس کو پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں منٹوں اور سیکنڈوں میں تمہاری حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں۔ آج میری تمام دکھیاری بہنوں کو، تمام کے تمام ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کو وہ سچا عمل بتاؤں گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ جس کو پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہر مراد آپ کی انشاءاللہ فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ زندگی بھر ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر رزق اور دولت کی اس عمل کو پڑھتے ہی اگر آج کا دن تم نے مس کر دیا، آج کا دن کسی بھی وجہ سے جانے انجانے میں یہ عمل نہ پڑا تو ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ ساری زندگی کے تمہارے وظائف اور اعمال ایک طرف، اور آج کا تم کو یہ وظیفہ پڑھنا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آج کا یہ وظیفہ ایک طرف، چند گھڑیوں کا، چند سیکنڈوں کا یہ عمل ہے۔ گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، اپنی زندگی کے صرف اور صرف چند سیکنڈ اس عمل کو پڑھنے کے لیے لگانے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے خدا را مت پڑھیے گا، سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جانا ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو پڑھنے کے لیے۔ چاہو تو اپنے گھر میں بیٹھ جانا، چاہو تو دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، جہاں دل کرے چند گھڑیوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے ساتھیوں بھائیوں بہنوں بیٹھنا اور اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا۔ ساری زندگی دولت میں کھیلو گے، جو آج تک نہ مل سکا وہ انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کے پڑھتے ہی مل جائے گا۔ جو آج تک نہ مل سکا ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس وظیفے کو پڑھنا اور دولت کی چھما چھم بارش خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اس وظیفے کو پڑھنا ساتھیوں بھائیوں بہنوں اور اپنی بڑی سے بڑی حاجت مراد کو منٹوں میں پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھتے ہیں اثر نہیں کرتا، آج 27ویں روزے کا یہ وظیفہ پڑھ لینا ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ اور آپ لوگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتا دوں کہ 27واں روزہ کب لگتا ہے پہلے یہ سمجھ لیں۔ جیسے ہی آپ لوگ 26 کی افطاری کریں گے نا، 26 کی افطاری کے فوراً بعد 27واں روزہ لگ جاتا ہے، اور پہلے رات لگتی ہے، اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں شب قدر کی رات بھی ہوتی ہے، 27ویں لیلۃ القدر کی رات، طاق رات، سب سے بڑی رات، افضل ترین رات، اور اسی کا دن ہوتا ہے یہ پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے۔ اسلامی تاریخ میں پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، تو آپ لوگوں نے اس عمل کو مغرب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ آج 27 کا دن پورا موجود ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، رات تو جا چکی ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہن آپ کے ملک میں رات کا کچھ حصہ باقی ہو تو اس رات میں فجر سے پہلے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو فجر کے بعد سے لے کر پورا کا پورا دن موجود ہے مغرب تک، یعنی کہ روزے کی حالت میں پورے دن میں کہیں بھی آپ لوگ چاہے روزہ ہو چاہے نہ ہو، لیکن روزہ ہر حال میں آپ کو رکھنا ہے، معاف نہیں ہے۔ جن کا اگر کسی مجبوری کے تحت روزہ نہ ہو تو پھر وہ پورے دن میں اس وظیفے کو دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات میں پڑھ سکتے ہیں۔ رات کون سی ساتھیوں بھائیوں بہنوں؟ جو 26 کے بعد لگتی ہے، یاد رکھیے گا 26واں روزہ جب آپ لوگ افطار کرتے ہیں تو 27ویں رات لگ جاتی ہے، اس پوری رات میں پڑھ سکتے ہیں، اور اس رات کے بعد جو فجر کے بعد پورا دن آئے گا افطاری تک، جب تک آپ لوگ افطاری نہ کر لیں 27 کی، اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ افطاری کے بعد مغرب کے بعد
27 کی افطاری کرنے کے بعد 27 کا روزہ کھولنے کے بعد پھر آپ لوگ اس عمل کو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ پھر لگ جائے گی 28۔ تو اسی لیے بتلانا بے حد ضروری ہے، تاکہ کئی ایسے میرے بہن بھائی، کئی لوگ ایسا بھی سمجھتے ہیں کہ ہم 27 کو پوری رات پڑھ سکتے ہیں افطاری کرنے کے بعد بھی۔ تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اسلامی تاریخی بدل جائے گی۔ اسی لیے تو آپ لوگوں کے کئی دفعہ وظائف اثر نہیں کرتے، کیونکہ آپ لوگ اپنی طرف سے وظائف میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں تبدیلیاں کر دیتے ہو۔ وقت پتہ نہیں ہوتا آپ کو، وقت گزر جاتا ہے، اس سے اوپر جب وقت نکل جاتا ہے، جب آپ لوگ وظائف پڑھتے ہو تو اس طرح ہرگز نہ کیا کریں۔ اور آج کا وہ عمل بتاؤں گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، 27ویں روزے کو، 27ویں رمضان کو پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے۔ اس دوران کسی بھی وقت ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے خدا را اس عمل کو نہ پڑھیے گا، سچے دل سے پڑھیے گا، پورے یقین سے پڑھیے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میرا بتلایا ہوا یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ساری زندگی دولت میں کھیلو گے، جو آج تک نہ مل سکا انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کے پڑھتے ہی مل جائے گا۔ جو آج تک میرے بھائیوں میری بہنوں نہ مل سکا انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں اس چند سیکنڈ کا عمل پڑھتے ہی تمہاری زندگی میں اگر دولت کی بارش نہ شروع ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ چند سیکنڈ کا یہ عمل پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں تمہارا گھر اگر دولت سے نہ بھر جائے تو پھر مجھے کہنا۔ تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی، تمہاری ہر مراد پوری ہوگی، ہر تمنا پوری ہوگی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھتے ہیں اثر نہیں کرتا، ساری زندگی وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں لیکن اثر نہیں کرتا، ساتھیوں بھائیوں بہنوں آج کا میرا بتلایا ہوا یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ دولت سے 2 منٹ کے اندر اندر تمہارا گھر نہ بھر جائے تو پھر مجھے کہنا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو انتظار نہیں کرواتا، یہ وہ عمل ہے میرے بھائیوں میری بہنوں خدا کی قسم کہ 2 منٹ میں دولت سے تمہارا گھر بھر دے گا۔ یہ وہ عمل ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ جس کو پڑھتے ہی تمہاری ہر حاجت مراد منٹوں میں پوری ہو جائے گی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ذاتی مکان جس بہن کو چاہیے ہو، جس بھائی کو چاہیے ہو، سارا سال، کئی میری ایسی بہنیں ہیں، کئی میرے ایسے بھائی ہیں سارا سال کرایوں کے مکان میں جنہوں نے گزار دیے ہیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اب آپ لوگ چاہتے ہو کہ فوری طور پر آپ کا اپنا ذاتی مکان بن جائے، آپ کا اپنا گھر ہو جائے، تو آج ہر حال میں میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اگر تمہارا فوری طور پر اپنا گھر نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ اگر تمہاری زندگی اس عمل کو پڑھتے ہی دولت میں ڈوب نہ جائے تو پھر مجھے کہنا۔ یہ عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں خدا کی قسم 27ویں روزے کا یہ اتنا افضل ترین دن ہے، بڑا دن ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ اس پورے دن میں آپ لوگ چلتے پھرتے چاہیں تو رات جو لگے گی شب قدر کی اس میں پڑھ لینا، یا پورا دن موجود ہے پورے روزے میں، 27ویں روزے میں کسی بھی وقت آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن افطاری کے پہلے پہلے پڑھ لینا۔ 27واں روزہ کھولنے سے پہلے پہلے پڑھ لینا، کیونکہ افطاری کے بعد مغرب کے بعد ساتھیوں بھائیوں بہنوں تاریخ بدل جائے گی، 28 لگ جائے گی۔ تو خدا را ہر حال میں پڑھنا، کتنی بھی مصروفیت ہو، کتنی بھی بھاگا دوڑی ہو، کتنی بھی میرے بھائیوں بھی بہنوں آپ لوگوں کو بزی پن ہو، لیکن اس عمل کو لازمی کرنا، سکون سے اطمینان سے جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جانا۔ چاہو تو اس عمل کو پڑھنے کے لیے اپنے گھر میں بیٹھ جانا، چاہو تو دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں وقت ملے ساتھیوں بھائیوں بہنوں چند گھڑیوں کا وقت نکالنا اور اس عمل کو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھنا شروع کر دینا۔ بے دلی سے نہ پڑھنا، بے ترتیبی سے نہ پڑھنا، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے سکون سے اطمینان سے جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جانا۔ اور سب سے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ سورہ کوثر کا خاص عمل ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ سورہ کوثر کا دولت کا بادشاہ عمل ہے، غیبی دولت کا مجرب عمل ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، دولت کی چماچم بارش برسانے والا سورہ کوثر کا آزمودہ عمل ہے۔ بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھنا، تھوڑی سی بھی تبدیلی نہ کرنا، خدا کا واسطہ۔ اگر تھوڑی سی بھی تبدیلی کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو عمل پورا کا پورا تبدیل ہو سکتا ہے، فائدے کم ہو سکتے ہیں، تو خدا را تھوڑی سی بھی تبدیلی نہ کرنا۔ 27ویں روزے کو اتوار والا دن ہے، سنڈے کا دن ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، دنیا کے جس کونے میں ہوں، جس شہر میں ہوں، جس گاؤں میں ہوں، گلی میں ہوں، چاہے پاکستان سے ہوں، چاہے انڈیا سے ہوں، چاہے بنگلہ دیش سے ہوں، چاہے نیپال سے ہوں، چاہے افغانستان سے ہوں، چاہے دبئی سے ہوں، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی،
دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی شہر، کوئی بھی گاؤں گلی محلہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں جہاں سے بھی موجود ہو، چند سیکنڈ کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے ساتھیوں بھائیوں بہنوں سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا اور اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی میں آپ نے ایسا عمل بتایا کہ جس کو پڑھتے ہی ہماری تمام کی تمام پریشانیاں دور ہو گئیں۔ ساری زندگی کہو گے کہ واقعی میں آپ نے ایسا عمل بتایا کہ جس کو پڑھتے ہی دنیا جہاں کی ہماری حاجتیں فوری طور پر پوری ہو گئیں۔ ساری زندگی وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہو، ساری زندگی ساتھیوں بھائیوں بہنوں اعمال کر کر کے تھک چکے ہو، لیکن آج تک کسی بھی عمل سے، کسی وظیفے سے تمہیں فائدہ نہ ہوا ہو، تو آج میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ آؤ میرے بھائیوں میری بہنوں، آؤ آؤ تمہیں بڑے دن کا 27 رمضان کا خاص وظیفہ بتاؤں کہ جس کو پڑھتے ہی تمہاری جیب دولت سے اگر نہ بھر جائے تو پھر مجھے کہنا، کہ جس وظیفے کو پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں تنگ دستیاں دور نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ 27 رمضان کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو شخص، جو پریشان حال بھائی بہن اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو پڑھتے ہی رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم فرشتوں سے کہتے ہیں یہ کون ہے بندہ جو اتنے جلال سے مجھے پکار رہا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں رب کے فرشتے رب کے حضور پیش ہو جائیں گے تو رب کی ذات کہے گی اے فرشتوں یہ کون ہے بندہ جو اتنے جلال سے مجھے پکار رہا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں رب کے فرشتے آپ کا نام فوراً پیش کریں گے تو رب کی ذات کہے گی اے فرشتوں میں اس بندے سے بے حد راضی ہوا ہوں، جو مانگتا ہے اس کی جھولی میں ڈال دو۔ دولت، شہرت، روپیہ، پیسہ، دنیا جہاں کے خزانے آج یہ فرشتوں مانگتا ہے اس کی جھولی میں ڈال دینا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں عمل سمجھانے لگا ہوں، خدا کا واسطہ ایک سیکنڈ کی بھی ویڈیو اسکپ نہ کرنا، یہ دن یہ موقع پھر نہ ملے گا۔ اس موقع کو غفلت میں، لاپرواہی میں نہ گزار دینا۔ اس موقع کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں لاپرواہی میں ہرگز سوتے ہوئے نہ گزارنا۔ آج کے دن اگر تم نے سونے میں گزار دیا اس عمل کو، ساتھیوں بھائیوں بہنوں کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، 15 سے 20 سیکنڈ کا یا میکسیمم لگا لو تو آدھی منٹ کا یہ پورا کا پورا عمل ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میرے بتلائے ہوئے طریقے پہ پڑھ لینا، انشاءاللہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں ہر حاجت، ہر مراد تمہاری منٹوں میں پوری ہو جائے گی۔ دل کی تمنا میرے بھائیوں میری بہنوں منٹوں میں پوری ہو جائے گی۔ ہر آرزو میرے بھائیوں میری بہنوں، ہر مراد پوری ہوگی انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں۔ سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ دولت سے اگر تمہارا گھر نہ بھر جائے تو پھر مجھے کہنا، دولت سے تمہاری زندگی اگر ہری بھری نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ آؤ میرے بھائیوں میری بہنوں، آؤ آؤ میرے دوستوں، میرے بھائیوں میری بہنوں، آؤ آؤ تمہیں ایسا عمل بتاؤں کہ تمہاری تنگ دستیاں دور ہو جائیں۔ سکون سے، اطمینان سے 27 رمضان کو جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جانا، اپنی مرضی کی جگہ پر بیٹھنا، اپنی مرضی کے وقت پڑھنا، جہاں دل کرے وہاں بیٹھنا۔ اور سب سے پہلے عمل شروع کرنے سے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دینا۔ سب سے پہلا کام کرنا اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اس عمل کو شروع کرنا ہے آپ نے۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس پورے عمل کے لیے آپ کو تسبیح لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اس عمل میں کوئی ایک وظیفہ بھی ایسا نہیں کہ جو کوئی لمبا چوڑا وظیفہ ہو۔ صرف اور صرف اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے بڑے مزے سے، بڑے آرام سے اس عمل کو پڑھ لینا۔ سب سے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے استغفار پڑھنا، یعنی کہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ اس طریقے سے پڑھتے رہنا ہے، اور 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ 7 ٹائم پڑھنا ہے تو اس کا مطلب 7 ٹائم ہی پڑھنا ہے، کمی پیشی نہ ہو۔ جب 7 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، بہنوں، تو فوراً سے اس عمل میں 7 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب اس عمل میں 1 مرتبہ درود شریف شامل کریں گے۔ اب آپ کا یہ عمل شروع ہوگا اور ایک ہی وقت پہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ساتھ پورا عمل کرنا ہے۔ آج 27 رمضان کو کسی ایسی جگہ پر بیٹھیے گا اس عمل کو پڑھنے کے لیے کہ آدھی منٹ تک ساتھیوں بھائیوں بہنوں جب تک یہ عمل پڑھیں پہلے سے آدھی منٹ کا وقت نکال کے بیٹھیے گا صرف اور صرف اس عمل کے لیے، چاہے اپنے گھر میں ہو، چاہے اپنی دکان میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں موجود ہو، آدھی منٹ کا وقت نکال کر سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیے گا۔
اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے، اور تھوڑی سی بھی چینجنگ نہ کیجیے گا، بالکل ایز اٹ از جیسے میں بتاؤں نا ویسے پڑھ لیجیے گا. اور کوشش کیجیے گا اگر لگے کہ کوئی کمی پیشی ہو گئی ہے تو ایک آدھ مرتبہ اور اس عمل کو 27 رمضان کے دن 1-2 گھنٹے بعد جب فری ہوں آدھی منٹ نکال کے پھر پڑھ لیجیے گا. ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، سب سے پہلے آپ کو اس عمل میں یاد رکھیے گا درود پاک بعد میں پڑھنا ہے، پہلے استغفار پڑھنا ہے، یعنی کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دینا ہے. 7 مرتبہ 7 ٹائم سب سے پہلے آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے. 7 مرتبہ 7 ٹائم 7 مرتبہ جب استغفر اللہ پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کے اندر استغفر اللہ پڑھنے کے فوراً بعد 1 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لینا ہے. فوری طور پر درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا. جو بہتر لگے، جو پڑھنا چاہیں وہ درود پاک پڑھ کے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس خاص عمل کو شروع کر دیجئے گا. جو تمہیں بہتر لگے، جو تم پڑھنا چاہو وہ درود پاک پڑھنا، اور اس خاص عمل کو فوری طور پر تم نے پڑھنا شروع کر دینا ہے. درود پاک پڑھتے ہی تمام کی تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست، ساتھی، احباب، جیسے ہی 1 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تو درود پاک پڑھتے ہی آپ نے اب کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں. 1 مرتبہ آپ نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا تو فوری طور پر درود پاک پڑھتے ہی اب آپ نے اس عمل میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلا وظیفہ جو اس عمل کا شامل کرنا ہے. ایک بار جب درود پاک پڑھ لیں تو فوراً آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے انداز میں پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7 مرتبہ استغفر اللہ آپ نے سب سے پہلے پڑھ لیا. 1 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا کوئی سا بھی، تو اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہلا وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اس عمل میں پڑھنا شروع کر دینا ہے. تسبیح کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے سیدھے ہاتھ پر بڑے مزے سے آرام سے گنتی کرتے ہوئے شروع کر دیں. بہت ہی مختصر کوانٹٹی میں پڑھنا ہے، بہت آسان سا وظیفہ ہے. دنیا کا سب سے زیادہ آسان وظیفہ کہہ لیں تو غلط نہ ہوگا. چھوٹا سا وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے. یہ تو آپ کو 27 رمضان کے اس عمل میں پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے اس وظیفے کو. لیکن ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وہ وظیفہ ہے کہ جب کبھی کسی نے مشکل کشا وظیفہ ہے، مشکل کشا وظیفہ ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، مشکلوں کو ختم کر دیتا ہے. دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا وظیفہ ہے. ایسا وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ اللہ پاک کا بڑا ہی جلالی نام ہے. اور ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کے جو بھی وظائف بتاؤں گا یاد رکھیے گا. اگر پہلے زندگی میں کبھی پڑھ بھی چکے ہو ان وظائف کو الگ سے کہیں نہ کہیں تو اس سے کوئی فرق نہ پڑے گا، کیونکہ کسی خاص تعداد میں آپ کو یہ پورا عمل میں خود 27ویں رمضان کے دن کے لیے پڑھنے کے لیے دے رہا ہوں اپنے طریقے سے. تو ان میں سے کچھ وظائف کو آپ نے زندگی میں کبھی نہ کبھی پڑھا بھی ہے تو اس سے کوئی فرق نہ پڑے گا. کہیں اس عمل کو سنتے وقت یہ نہ سوچیں کہ ان وظائف کو تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہمیں تو کچھ فائدہ نہ ہوا تھا. ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کو بھلے کبھی فائدہ نہ ہوا ہو، لیکن یہ عمل ان تمام وظائف کو ملا کر جو آزمودہ عمل بنتا ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ پہلے سے آزمودہ ہے کہ جس نے بھی آج تک 27ویں روزے کو، 27 رمضان کو اس عمل کو پڑھا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، چاہے رات میں چاہے دن میں، اس کی تقدیر فوری طور پر بدل گئی. اس کی تقدیر کے بند دروازے فوری طور پر کھل گئے. زندگی میں اگر ناکام ہو جاؤ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تو پھر مجھے کہنا، ساری زندگی انشاءاللہ دولت میں کھیلو گے، ساری زندگی دونوں ہاتھوں سے دولت لٹا لٹا کر تھک جاؤ گے، لیکن دولت میرے بھائیوں، میری بہنوں، پھر بھی ختم ہونے کا نام نہ لے گی. ساری زندگی کے تمہارے وظائف ایک طرف، اعمال ایک طرف، اور آج کا میرا تمہیں بتلایا ہوا یہ سچا عمل ایک طرف، کہ اس کو جو بھی پڑھتا ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس کے دن پھر جاتے ہیں. اس عمل کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جو دکھیاری بہنیں،
جو پریشان حال بھائی بہن جو بھی پڑھتا ہے، نہ جانے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل میں ایسی کیا بات ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ جو بھی پڑھتا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس کے خدا کی قسم دن پھر جاتے ہیں۔ آپ نے بالکل سکون سے اطمینان سے ایسی جگہ پر بیٹھنا ہے کہ آدھی منٹ تک آپ کو کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ جب بیٹھ جائیں سب سے پہلے 7 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ سیدھے ہاتھ پر بڑے مزے سے پڑھ لیں آرام سے 7 ٹائم استغفر اللہ کا وظیفہ۔ تو فوراً اسی وقت 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جو درود پاک آپ کو یاد ہو۔ درود پاک پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے درود شریف پڑھنے کے فوراً بعد اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں جب 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہلا وظیفہ پڑھنے سے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اپنے سیدھے ہاتھ پر کاؤنٹ کر لیں، کوئی تسبیح کی ضرورت نہیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ اللہ پاک کا بڑا ہی جلالی نام ہے۔ جب کوئی بندہ کوئی بندی اللہ پاک کو اس نام سے پکارتے ہیں تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں عرش پر بیٹھا ہوا رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں یہ کون ہے بندہ جو اتنے جلال سے مجھے پکار رہا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں رب کے فرشتے رب کے حضور پیش ہو جاتے ہیں۔ رب کی ذات کہتی ہے اے فرشتوں میں اس بندے سے بے حد راضی ہوا ہوں، یہ جو مانگتا ہے اس کی جھولی میں ڈال دو۔ پہلے نمبر پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو آپ کو اللہ پاک کا جلالی نام پڑھنا ہے، یہ وظیفہ یہ اللہ پاک کا نام ہے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ اپنے انداز سے پڑھیں یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یا ذل جلال والاکرام کا یہ وظیفہ سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے آرام سے یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے 7 بار 7 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے پہلا وظیفہ۔ اور 7 بار پڑھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 بار ہی پڑھنا ہے، نہ 1 مرتبہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں کم ہو نہ زیادہ ہو۔ صرف اور صرف 7 مرتبہ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ پہلے نمبر پہ پڑھ لینا ہے بڑے آرام سے سکون سے اطمینان سے۔ جب 7 مرتبہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ پہلا وظیفہ پڑھ لیں یا ذل جلال والاکرام کا تو فوری طور پر اب میرے دکھیاری بہن بھائی دوست احباب اب آپ نے کیا کرنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ سمجھ لیں۔ اب تمام میری دکھیاری بہنیں تمام میرے دوست احباب جیسے ہی آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ پڑھ لیا یا ذل جلال والاکرام کا تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ اب سیکنڈ نمبر پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو آپ نے اس عمل میں خاص وظیفہ شامل کرنا ہے، بالکل مختصر سا وظیفہ ہے، آسان سا وظیفہ ہے، دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے، کمال کا وظیفہ ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے کس ترتیب سے پڑھنا ہے پہلے آپ لوگ یہ سمجھ لیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں سیکنڈ نمبر پر آپ کو جو خاص وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے بالکل چھوٹا سا اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور یہ وہ وظیفہ ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ جب کوئی روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری بھی کوئی فقیر بھی ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ اس عمل سے ہٹ کے بھی اگر کبھی زندگی میں پڑھ لینا تو میں کہتا ہوں وہ فقیر بھی فوری طور پر بادشاہ بن جائے۔ اس پورے عمل میں ایک ایک وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں دولت کا وہ بادشاہ وظیفہ ہے کہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں ان سب کو ملا کر ایک آزمودہ عمل بنتا ہے 27 رمضان کا۔ اور اس عمل کو پڑھتے ہی میرے بھائیوں بڑی بہنوں اگر روڈ پر کھڑا ہوا کوئی بھکاری ہو نا کٹورا لے کر کے جس کے گھر میں فاقوں کی نوبت ہو تو اس کو دولت اس عمل کے پڑھنے کے بعد ایسے ڈھونڈے گی جیسے کسی ریگستان میں پیاسا شدید پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے، پانی کی تلاش میں ایسے دولت آپ کو ڈھونڈے گی پاگلوں کی طرح۔ کہاں ہو آپ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کا پتہ لے کر دولت آپ تک پہنچے گی۔ غیبی دولت والے فرشتے میرے بھائیوں میری بہنوں انسانی شکل میں دولت لے کر آئیں گے اور ایسی ایسی جگہ سے مدد آئے گی کہ آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی میرے بھائیوں میری بہنوں کہ یہ دولت یہ طوفان اچانک دولت کا کہاں سے آ گیا۔ ساری زندگی کے وظائف پڑھ لیے کچھ فائدہ نہ ہوا تو آج خدا را ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اس عمل کو
اس عمل کو خدا را ہر حال میں پڑھنا۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھ لیا، ایک بار فوراً سے درود شریف پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہلا وظیفہ یا ذل جلال والاکرام کا پڑھ لیا۔ تو اب آپ نے اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں پہلے نمبر پر جیسے ہی آپ نے یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ پڑھ لیا تو سیکنڈ نمبر پر آپ نے اب جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے بھی تسبیح کے دانوں کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اور صرف بڑے مزے سے آرام سے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا۔ ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں وظیفہ اتنا آسان ہے کہ بچہ بھی پڑھ لے، جن بہن بھائیوں کو بالکل نہ پڑھنا آتا ہو وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتی ہیں۔ یا غفارو 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 یا غفارو۔ اپنے انداز میں پڑھیے گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس وظیفے کو یا غفارو کا یہ خاص وظیفہ آپ نے اپنے انداز میں پڑھنا ہے، جیسا آپ کا انداز ہو اس انداز میں پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ یا غفارو 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 یا غفارو۔ ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں آپ نے یہ وظیفہ اس عمل میں یا غفارو کا چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، چاہے زبانی کاؤنٹ کریں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے یہ وظیفہ یا غفارو کا اس عمل کے اندر صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ 7 بار پہلا وظیفہ پڑھ لیا یا ذل جلالی والاکرام کا، تو 7 مرتبہ آپ نے یا غفارو کا وظیفہ پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اس عمل میں اب کیا پڑھنا ہے۔ اس عمل کو دوستوں بھائیوں بہنوں بتلانے میں سمجھانے میں بھلے تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب پڑھنے بیٹھیں گے تو بمشکل اس عمل کو پڑھنے میں آپ کا آدھا منٹ بھی نہ جائے گا، آدھی منٹ کے اندر انشاءاللہ بڑے آرام سے سکون سے اس عمل کو پڑھ لیں گے۔ یا غفارو کا وظیفہ 7 بار پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں اب آپ نے فوری طور پر اس عمل میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ سورہ کوثر پڑھتے ہی آخر میں اینڈ میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں بالکل آخر میں بالکل اینڈ میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے اس عمل میں کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ بالکل آخر میں بالکل اینڈ میں تمام کی تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست ساتھی احباب ساتھیوں بھائیوں بہنوں بالکل آخر میں آپ تمام دوست احباب سورہ کوثر اس عمل میں ایک ہی بار پڑھنی ہے۔ جب یا غفارو کا وظیفہ آپ نے 7 بار پڑھ لیا تو ایک بار سورہ کوثر پڑھیں گے، اور اس عمل کی اگر جو میرے بہن بھائی اجازت چاہتے ہیں تو اپنا پیارا سا نام کومنٹس میں لکھ دیں، آپ کو اجازت دے دی جائے گی، اور ہو سکے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجیے گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور چینل پر نیو ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ سورہ کوثر پڑھتے ہی آخر میں اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آخر میں اینڈ میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ لوگوں نے 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھ کے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھ کے اللہ پاک سے اپنے لیے دعا ضرور کیجیے گا، اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اس عمل کو 27ویں روزے کو لازمی کر لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔